السلام علیکم ڈیئر ایسپیرنٹس، آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی اہم معلومات، بہت ہی اہم ترکیب جو کہ پچھلے 15 سالوں کے پی پی ایس سی، ایف پی سی ایس، پی ایم ایس، سی ایس ایس کے ایگزامز میں، اردو کے ایگزامز میں، لیکچر اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ٹرپل ایس کے ایگزامز میں بار بار رپیٹ ہونے والی تراکیب میں لے کر آئی ہوں آج آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ تراکیب لازمی ہر پیپر کا حصہ ہوتی ہیں اور تقریباً 6 سے 7 تراکیب ہر پیپر کے اندر، جو کہ سنگل پیپر ٹیسٹ ہوتا ہے 100 نمبر کا، اس کے اندر 6 سے 7 تراکیب لازمی آتی ہیں، اور یہ اگر اہم تراکیب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے 6 سے 7 نمبر جو ہیں وہ کنفرم ہیں ہر پیپر کے اندر۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو ملتے رہیں، اور اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو پہلی ترکیب جو ہے وہ اسکرین پر شو ہو رہی ہے، جو کہ ہے زاہد سالوس، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ دوسری ترکیب ہم لوگوں کے پاس ہے جی شاعرانہ تعلی، جس کا مفہوم ہے کہ شاعر کا شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا، اور شاعرانہ تعلی کی مثالیں ہمیں مختلف شعراء کے ہاں مل جاتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے میں جو مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی بلکہ وہ ہے جی غالب کی شاعرانہ تعلی، اور ان کے کافی سارے اشعار ہمیں اس پر ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور مزید کہتے ہیں ایک جگہ کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ میر تقی میر کے اشعار میں بھی ہمیں شاعرانہ تعلی نظر آتی ہے، تو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اسی طرح سے شیخ ابراہیم ذوق صاحب کا بھی ایک شعر اس پر ہمیں ملتا ہے، بلکہ اور بھی ان کے اشعار ہیں، لیکن یہاں پر میں جو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگرنہ، قسمت ہی سے ناچار ہوں اے ذوق وگرنہ، ہر فن میں ہوں تاک مجھے کیا نہیں آتا۔ جی تو آج کی تیسری ترکیب شو ہو رہی ہے آپ کی اسکرین پر، استہزائیہ انداز، جس کا معنی ہے ہم لوگوں کے پاس ہنسی یا تمسخر اڑانے کا انداز۔ اس کے بعد دیکھیے شیخ و شباب، جس کا معنی ہے بوڑھے اور جوان۔ ترکیب نمبر 5 ہم لوگوں کے پاس ہے قوت لا یموت۔ قوت لا یموت کا معنی ہے اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ نمبر 5 ہم لوگوں کے پاس ہے رسم مشائیت۔ رسم مشائیت کا معنی ہوتا ہے جی احترام سے کچھ دور ساتھ جانا۔ بعض اوقات جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوں تو ہم جب ان کو سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو احتراماً ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ دروازے تک جاتے ہیں، یا بعض اوقات گلی میں بھی تھوڑی دور تک ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کو رسم مشائیت کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی تراکیب اپنی عام زندگی میں استعمال کریں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا اردو کا جو لفظ ہیں، آپ کے ذخیرہ الفاظ، اس میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ عام زندگی میں ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں مفہوم بھی اس کا جو ہے نا وہ کلیئر رہے گا۔ جی تو اگلی ترکیب ہے دختر ریز، انتہائی اہم ترکیب، اور یہ ترکیب 2021 کے پیپر میں آئی تھی، اور 2022 کا پیپر جو میں نے دیا تھا اور الحمدللہ جس میں میں سلیکٹ بھی ہو گئی ہوں۔ اب ہم لوگوں کا فائنل رزلٹ جو ہے وہ 26 مئی کو اناؤنس ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ ترکیب آئی تھی، اور اس کا معنی ہوتا ہے انگور کی بیٹی شراب، ٹھیک ہے۔ جی تو اگلی ترکیب بھی اسی مفہوم میں استعمال ہو رہی ہے، بنت الانب، اس کا معنی ہم لوگوں کے پاس ہے انگور کی بیٹی یا شراب۔ جی تو اگلی ترکیب ہے ریشہ ختمی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہنسنے والا۔ ریشہ ختمی کی جو ترکیب ہے کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کی جائے گی جو بہت زیادہ ہنستا ہو۔ ہاں جی تو آج کی 10ویں ترکیب ہم لوگوں کے پاس ہے آماج گاہ، جس کا معنی ہوتا ہے میدان جنگ۔ 11ویں ترکیب آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے ابر نساں، جس کا مطلب ہے بہار کے موسم کا بادل۔ 12ویں ترکیب ہے آب آتش، جس کا مفہوم ہے سرخ شراب۔ ترکیب نمبر 13 ہم لوگوں کے پاس ہے ولندیزی گفتگو، جس کا معنی ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے ڈینگ کی گفتگو۔ نمبر 14 جام سفال۔ جام سفال کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا پیالہ، اور جام سفال سے یہاں پر مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ جی اگلی ترکیب ہے آشفتہ حال، جس کا معنی ہم لوگوں کے پاس ہے پریشان حال۔ ترکیب نمبر 16
مرور ایام جس کا معنی ہے گزرے ہوئے دن، یعنی کہ ماضی کا آئینہ، گزرے ہوئے ایام۔ ترکیب نمبر 17 ہم لوگوں کے پاس ہے نان شعیر جس کا معنی ہم لوگوں کے پاس ہے جو کی روٹی۔ ترکیب نمبر 18 اتمام حجت جس کا معنی ہے کہ کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ ترکیب نمبر 19 ہم لوگوں کے پاس ہے گرگ بارہ دیدہ جس کا مفہوم ہم لوگوں کے پاس ہے آزمودہ کار، یہ بھی بہت اہم ترکیب ہے۔ ترکیب نمبر 20 بھی بہت اہم ہے، فحوائے عبارت، یہ بھی پیپر میں آئی تھی۔ فحوائے عبارت کا مطلب ہے عبارت کا مفہوم۔ ترکیب نمبر 21 ہم لوگوں کے پاس ہے کندائے ناتراش جس کا معنی ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے بے سلیقہ، گوار، اجڑ۔ ترکیب نمبر 22 ہم لوگوں کے پاس ہے مستجاب الدعوات۔ تو مستجاب الدعوات کی جو ترکیب ہے کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کی دعا جو ہے وہ بارگاہ ایزدی میں قبول و مقبول ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہے یہ شخص۔ جی تو ترکیب نمبر 23 ہے پیر کنعان جس کا مطلب ہے حضرت یعقوب، یعنی کہ یہ جو ترکیب ہے یہ حضرت یعقوب کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ترکیب نمبر 24 بسا اوقات، بہت سمپل، سب کو آتی ہے، اکثر اوقات۔ اور ترکیب نمبر 25 جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے جی بذا خفش، یعنی کہ بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا شخص، کہ جو کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاں میں ہاں ملائے جائے، اس کے لیے ہم بذا خفش کی ترکیب جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے لازماً جو ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔